بسم الله الرحمن الرحيم. إن عذابي لشديد. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. خاتمہ بالایمان کے اسباب پر بات چل رہی تھی، یعنی اعمال پر. تو میں نے عرض کیا تھا کہ خاتمہ بالایمان کے 10 اعمال ہیں. 10 اعمال ایسے ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کر لیں تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو سکتا ہے، یعنی آخری وقت میں ہمیں کلمہ شہادت نصیب ہو سکتا ہے. تو جس کو آخری وقت میں کلمہ شہادت نصیب ہو جائے تو سمجھ لو کہ وہ اپنا ایمان سلامت لے کر جا رہا ہے دنیا سے. تو اس میں سب سے پہلا عمل جو تھا وہ تھا نظروں کی حفاظت کرنا، اور دوسرا عمل تھا مسواک کرنا، اور تیسرا عمل تھا شکر کرنا. یعنی اللہ تعالی نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں ان نعمتوں پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا. اس شکر پر بات چل رہی تھی. تو یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اس کی نعمتوں کا تذکرہ بھی کیا جائے اور پھر ان نعمتوں پر اللہ تعالی کا شکر بھی ادا کیا جائے. اب دیکھیے، اگر کوئی بندہ ہمارے بیٹے کو نوکری لگوا دے تو ہم اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، لیکن وہ ذات، وہ رب جو ہمیں صبح و شام کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تو ہم اس کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر کیوں نہ ادا کریں، اس کی تعریف کیوں نہ کریں. تو جب بھی کوئی بات ہو یا کوئی ہمیں نعمت یاد آئے تو ہم اس نعمت کا تذکرہ بھی خوب کریں اور پھر اس نعمت پر ہم شکر بھی ادا کریں. اب دیکھیے کہ ہمارے معاشرہ میں ایک وبا ہے کہ جو اللہ تعالی نے ہمیں نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں ہمیں وہ نعمتیں یاد نہیں رہتی اور ہم ان پر شکر بھی اللہ تعالیٰ کا ادا نہیں کرتے. لیکن اگر اللہ رب العزت کسی اور کو کوئی نعمت عطا فرما دے تو پھر ہمارے دل کے اندر حسد کی وجہ سے ایک جلن شروع ہو جاتی ہے کہ اس کو یہ نعمت اس بندے کو کیوں ملی ہے، مجھے ملنی چاہیے. یہ ہمارے معاشرے کی وبا ہے، بہت بڑی وبا ہے، بہت بڑی بیماری ہے. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں ہم ان نعمتوں پر غور کریں، ہم اپنی نعمتوں پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں. میرا تو یہ حق بنتا ہے کہ میں ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو دوسرے کے پاس نعمت ہوتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، پھر اس پر انسان جلتا رہتا ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت اصول بتایا ہے. فرمایا کہ تم اگر دین کے معاملے میں دیکھنا چاہو تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. دین کے معاملے میں تم اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. کہ جب تم دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو پھر تمہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ جتنا دین اس بندے کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، مجھے بھی یہ دین حاصل کرنا چاہیے.
اور جب تم دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو پھر تمہیں احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے زیادہ نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں اور مجھے ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیے ایک واقعہ لکھا ہے بزرگوں نے کہ ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، اس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، ننگے پاؤں، اور عین تپتی دھوپ میں وہ اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے چلا گیا، نمازی تھا۔ تو وہاں پر جا کر جب اس نے نماز پڑھ لی تو پھر وہ شکوہ کرنے بیٹھ گیا کہ یا اللہ میں تو تیرا حکم ماننے کے لیے مسجد میں آ گیا ہوں، لیکن تو نے تو مجھے جوتے عطا نہیں فرمائے، میرے پاس تو جوتے بھی نہیں ہیں۔ اس طرح کا شکوہ کر رہا تھا۔ شکوہ کرتے ہوئے وہ جب اٹھ کر واپس جانے لگا تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے اور وہ ٹانگوں سے معذور ہے، ٹانگوں سے معذور ہے، اور وہ گھسٹ گھسٹ کر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہا ہے، گھسٹ گھسٹ کر۔ تو دل کے اوپر ایک چوٹ پڑی، کہنے لگا کہ یا اللہ میں تو اپنے پاؤں کے جوتے کا شکوہ کر رہا تھا، لیکن اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہے، یہ تو معذور ہے، لیکن اس کے باوجود تیرا حکم ماننے کے لیے گھسٹ گھسٹ کر تیرے گھر کے اندر آ رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں ان نعمتوں کی تمہیں قدر معلوم ہوگی، پھر تم شکر کرو گے۔ یہ اصول ہے، بڑا خوبصورت اصول ہے۔ اور پھر یہ بھی حکم ہے کہ اگر کوئی مصیبت پہنچے تو اس مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس مصیبت میں بھی۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، بجائے شکر کرنے کے ہماری تو زبان پر اللہ تعالیٰ کے شکوے ہوتے ہیں، شکوے، ہائے ہائے ہوتی ہے، دھاڑ دھاڑ ہوتی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ میں سے تھے، اور مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے جو والد تھے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد تھے، اور انتہائی قابل انسان تھے۔ حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سید تھے۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے سنا کہ حضرت کو کچھ بخار سا ہوا ہے، تو ہم ان کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ جب وہاں پر ہم پہنچے تو ہم نے حضرت سے سلام دعا کی، اور پھر اس کے بعد ہم نے پوچھا کہ حضرت طبیعت کیسی ہے؟ تو حضرت فرمانے لگے کہ میری الحمدللہ میری آنکھیں ٹھیک ہیں، الحمدللہ میرے کان بھی ٹھیک ہیں، الحمدللہ میرے ہاتھ بھی ٹھیک ہیں، الحمدللہ میرا پورا کا پورا وجود ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا بخار ہے۔ یعنی جو چیزیں بالکل ٹھیک تھیں ان پر شکر ادا کر رہے تھے، اور وہ کہنے لگے بس تھوڑا سا بخار ہے اور اس میں بھی اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہوتا ہے شکر۔ اس طرح ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، مصیبت ہو تو اس مصیبت میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں صحرا میں گیا، صحرا میں جو ریت کا ریگستان ہوتا ہے علاقہ، ریگستانی علاقہ، تو وہاں پر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک جھونپڑی ہے، اور اس جھونپڑی کے اندر ایک بوڑھے میاں لیٹے ہوئے ہیں، اور ان بوڑھے میاں کی حالت یہ ہے کہ ان کے سارے جسم کے اوپر پھوڑے نکلے ہوئے تھے، پھنسیاں نکلی ہوئی، اور آنکھوں سے بھی نابینا تھے اور پاؤں سے بھی معذور تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا، دیکھا کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ میں اس کے ذرا قریب ہوا، اور قریب ہو کر میں نے کان لگا کر سنا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ جو تو نے مجھے نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں میں ان نعمتوں پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ ایک بندہ بیمار ہے، چارپائی کے اوپر پڑا ہوا ہے، پورا جسم کے اوپر پھنسیاں ہیں،
اور ٹانگوں سے معذور ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ نے جو مجھے نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، میں ان نعمتوں پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ تو ٹانگوں سے معذور ہو، آنکھوں سے نابینا ہو، آپ کا جسم زخم ہے، زخمی ہے، سارے کا سارا جسم، آپ کے پاس کون سی ایسی نعمتیں ہیں جن پر آپ شکر ادا کر رہے ہو؟ تو مجھے کہنے لگے واہ کیا بات کہی آپ نے، کیا ایمان اللہ تعالیٰ کی کم نعمت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہوا ہے؟ کیا ایمان کم نعمت ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کی یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی، اور میں نے اس سے پوچھا کہ اگر کوئی آپ کی خدمت ہو تو میں خدمت انجام دینا چاہتا ہوں، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، کوئی کام ہو تو میں اس کام کے ذریعے سے آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرا ایک بیٹا ہے اور 2 دن سے وہ غائب ہے، واپس نہیں آیا۔ وہی میرا بیٹا مجھے وضو کراتا تھا، مجھے مسواک کراتا تھا اور مجھے نماز پڑھواتا تھا، میری خدمت کرتا تھا۔ 2 دن سے میرا بیٹا واپس نہیں آیا، اگر ہو سکے تو اس کو ڈھونڈ کر میرے پاس لے آئے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نکلا، اس کے جھونپڑے سے باہر ذرا دور گیا تو دیکھا کہ ایک انسان کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے اور اس ڈھانچے کے اوپر گوشت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ شاید یہ اسی کے بیٹے کا اس کا ڈھانچہ ہے وجود کا، اور اس کو کسی جانور نے کھا لیا تھا اس کے گوشت کو۔ تو مجھے بہت دکھ ہوا اور میں سوچنے لگا کہ میں یہ غم کی خبر اس بوڑھے کو کس طرح سناؤں۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب اس کے پاس آیا اور اس کو میں نے کہا کہ میں آپ کے لیے غم کی خبر لایا ہوں، غم کی خبر۔ تو وہ کہنے لگا کہ کون سی ایسی خبر لائے ہو جو غم کی ہے، مجھے سناؤ۔ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ کے بیٹے کو کسی جانور نے، کسی درندے نے کھا لیا ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو بالکل نہیں رویا اور نہ بالکل گھبرایا، بالکل نہیں رویا، بلکہ وہ کہنے لگا کہ یا اللہ میں تیرا اس پر بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ایسا بیٹا عطا فرمایا تھا کہ جو رات کو تہجد پڑھتا تھا اور دن کو روزہ رکھتا تھا اور میری خدمت کرتا تھا، اور یا اللہ میں اس بات پر راضی ہوں کہ میرے بیٹے کو ایمان کی حالت میں موت آئی، اور میں اس بات پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو اس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر، اور یہ اس لیے فرمایا ہے کہ مصیبت میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس شکر کا ایک پہلو اور بھی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا شکر ادا کرنا۔ ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا شکر ادا کرنا۔ اور اسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا یعنی اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اب اس بات کو ایک مثال سے سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ترتیب ایسی بنائی ہے کہ معاشرتی زندگی میں ایک انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ مثلا کہ ایک آدمی نے مکان بنوانا ہے، اب وہ سارے کا سارا مکان خود تو نہیں بنا سکتا، بلکہ اس کو نقشے کے لیے بھی انسانوں کی ضرورت ہے، پھر اس کو مستری لانے پڑیں گے، پھر اس کو مزدور لانے پڑیں گے، پھر کوئی اس میں لکڑی کا کام کرے گا، کوئی اس میں پتھر کا کام کرے گا، کوئی اس میں بجلی کا کام کرے گا۔ اب ایک مکان بنانے کے لیے انسان کو کتنے آدمی کی ضرورت پڑتی رہتی ہے؟ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بتلایا ہے کہ جب مزدور کو مالک کی ضرورت ہے اور مالک کو مزدور کی ضرورت ہے، اور مزدور یہ سوچے کہ اس مالک کی وجہ سے اسباب کے درجے میں مجھے رزق مل رہا ہے،
اور مالک یہ سوچے کہ یہ آدمی میری جو ضرورت ہے مکان کی اس کو پورا کرنے کے لیے میرے پاس مزدوری کر رہا ہے، اور مزدور مالک کا شکر ادا کرے اور مالک مزدور کا شکر ادا کرے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اور ہمارے ذہن میں تو یہ بات ہوتی ہے کہ ہم کیوں شکر ادا کریں، ہم تو اس کو پیسے دے رہے ہیں، اور مزدور بھی یہی سوچتا ہے کہ میں تو اپنی جان کھپا رہا ہوں، میں اس کا شکر ادا کروں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصول بتا رہے ہیں کہ مزدور کو مالک کی وجہ سے مزدوری مل رہی ہے، اس کے گھر کا چولہا چل رہا ہے، اور جو مالک ہے اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اس کا مکان بن رہا ہے یا کوئی بھی چیز ہو وہ اس کی تعمیر ہو رہی ہے، تو دونوں کو ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم غور کریں تو یہ نظر آتا ہے کہ آج کے اس دور میں جتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں عام ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں، جتنی نعمتوں کی انتہا آج ہے آج کے دور میں اس سے پہلے کبھی نہیں، یعنی جتنے مشروبات پینے والے آج ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں تھے، جتنے مختلف قسم کے پھل آج ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں تھے، اور جتنے کھانے کی ترکیبیں آج کے دور میں چل رہی ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، سادہ کھانے ہوا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود جتنے اللہ تعالیٰ کے شکوے اور ناشکری آج ہے اس سے پہلے کبھی نہیں۔ نعمتوں کی انتہا بھی عام ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ناشکری بھی عام ہے، بہت زیادہ کثرت سے ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری ادا کر رہے ہیں، اور اس لیے اللہ کے نبی اس لیے اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں تم سے کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اگر تم ان سوالات سے بچنا چاہتے ہو تو فرمایا پھر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، پھر ان نعمتوں پر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر آئے تو دیکھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں گھر سے باہر موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے پوچھا کہ بھئی تم یہاں پر کیوں کھڑے ہو، کیوں بیٹھے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ الجوع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک بہت زیادہ ہے، بھوک بہت زیادہ ہے، اور بھوک کی وجہ سے ہم گھر سے باہر آئے ہوئے، گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لأخرجنی الذی، کہ مجھے بھی اسی بھوک نے ہی گھر سے نکالا ہے، اخرجکما، کہ جس بھوک نے تم دونوں کو گھر سے نکالا ہے۔ پھر فرمایا قوما، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، چلتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے۔ تو جب وہاں پر پہنچے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر موجود نہیں تھے، تو ان کی اہلیہ نے، ان کی گھر والی نے استقبال کیا، پھر انہوں نے بٹھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اینا ابو ایوب، یہ ابو ایوب کہاں ہے؟ تو ان کی اہلیہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کنویں سے میٹھا پانی بھرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور ابھی آتے ہی ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، تشریف فرما ہوئے صحابہ کرام کے ساتھ۔ تو اتنے میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پانی بھر کر گھر کے اندر داخل ہو گئے، تشریف لے آئے۔ تو جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھا تو خوشی کا اظہار فرمایا اور تعریف بھی کی، اور جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھا تو وہ سارا معاملہ
سارے کا سارا معاملہ سمجھ گئے۔ تو ان کے گھر کے اندر ایک کھجور کا درخت تھا، اس درخت کے اوپر چڑھے اور وہاں سے ایک پورے کا پورا خوشہ توڑا، اور خوشہ توڑ کر سارے کا سارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس میں سے پکی پکی کھجوریں لے آتے، سارے کا سارا خوشہ کیوں توڑا ہے تم نے؟ تو آگے سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس میں سے آپ پکی بھی کھائیں، پکی کھجوریں بھی کھائیں، اور اس میں سے آدھی پکی اور آدھی کچی کھجوریں بھی کھائیں، کیونکہ بعض اوقات انسان کا مزاج ہے نا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو پکی کھجوریں اچھی لگتی ہیں اور بعض اوقات انسان کو آدھی پکی اور آدھی کچی اچھی لگتی ہیں۔ تو بہرحال پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وہ کھانے لگے کھجوریں، تو ان کے گھر کے اندر ایک بکری کھڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے ایک بکری کو ذبح کیا اور اس بکری کے گوشت کو دو حصوں میں تقسیم کیا، اور ایک حصے کو انہوں نے بھون لیا اور دوسرے حصے کا جو دوسرا حصہ تھا گوشت کا، ان کی اہلیہ نے اس کا سالن بنا لیا۔ اور وہ بھنا ہوا گوشت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایک گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اس کو ایک کپڑے میں لپیٹا، اور ابو ایوب سے کہا کہ جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو دے کر آؤ، کیونکہ کئی دن ہو گئے ہیں اس کو بھی کھانا نہیں ملا، وہ بھی بھوکی ہے۔ بلکہ یہاں پر ایک اور روایت مجھے یاد آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روٹی پکائی، کئی دنوں کے بعد ایک روٹی پکائی، اور جب اس روٹی کا پہلا لقمہ توڑ کر منہ میں ڈالا تو یاد آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جان بھی تو بھوکے ہیں کئی دنوں سے، ان کو بھی کھانا نہیں ملا، تو انہوں نے اس روٹی کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور آدھی خود کھائی اور آدھی کو کپڑے میں لپیٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس میں سے ایک لقمہ توڑا، منہ میں ڈالا اور فرمایا کہ فاطمہ اللہ کی قسم ہے کہ 3 دن ہو گئے ہیں تیرے باپ کے پیٹ میں روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ ایک دن کھانا کھایا تو 2 دن فاقہ، 2 دن کھانا کھایا تو 1 دن فاقہ، کبھی 3 دن مسلسل فاقہ۔ تو بہرحال ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ گوشت کا ٹکڑا لے کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، وہاں جا کر ان کو دیا، واپس آ گئے۔ جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کھانا کھا کر فارغ ہو چکے تھے، اور جب کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ھذا لہو النعیم الذی تسألون عنہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، فرمایا کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں کل قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا، کل قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو فکبر ذلک علی اصحابہ، تو صحابہ کرام کے اوپر یہ بات ذرا بھاری گزری کہ اتنی بھوک اتنی اشتہا کے بعد ہمیں کھانا ملا ہے، اور اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو جب صحابہ کرام کی پریشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی تمہیں کھانے کا موقع ملے تو فقولوا بسم اللہ، تو تم بسم اللہ کہہ کر کھانا کھاؤ، اور جب تم کھانا کھا لو تو اس کے بعد تم کہو کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، یا فرمایا کہ اس طرح کہو کہ الحمدللہ الذی اشبعنا وانعم علینا وافضل، فرمایا کہ ان ھذا کفاف لھذا، کہ جب تم کھانے کے بعد کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو گے اور کھانے کے بعد پھر کھانے کی دعا پڑھو گے تو یہ دعا اس نعمت کا شکرانہ ہو جائے گی، پھر کل قیامت کے دن تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔
ہاں اگر تم نے کھانے سے پہلے نعمت سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی اور اس کھانے کے بعد پھر تم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کیا تو پھر اس نعمت کے بارے میں تم سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اور پھر یہ بھی ایک اصول ہے کہ جب بندہ شکر ادا کرتا ہے، جب بندے کو اللہ تعالیٰ کو نعمت عطا فرماتے ہیں، نعمت اس نعمت پر جب تک بندہ شکر ادا کرتا رہتا ہے تو وہ نعمت انسان کے پاس رہتی ہے، اور جب بندہ شکر ادا نہیں کرتا تو پھر وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ یہ اصول ہے، اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب بندہ نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے تو وہ نعمتیں انسان کے پاس رہتی ہیں، اور جب بندہ شکر ادا نہیں کرتا، ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ دیکھیے قوم سبا ایک ایسی قوم گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زراعت عطا فرمائی تھی، زراعت بہت وسیع پیمانے پر ان کو زراعت عطا فرمائی تھی، اور ان کو باغات بھی عطا فرمائے تھے، اور اتنے بڑے بڑے ان کے باغات تھے کہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان سر کے اوپر ٹوکری رکھ کر ان باغات میں سے گزرتا تو اس انسان کو پھل توڑنے نہیں پڑتے تھے۔ اتنے بڑے بڑے باغات تھے اور اتنے گھنے باغات تھے کہ پکے ہوئے پھل خود بخود گرتے رہتے تھے، اور تھوڑی ہی دیر میں اس انسان کی وہ ٹوکری بھر جاتی تھی پکے ہوئے پھلوں، اس کو توڑنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، اتنے بڑے بڑے باغات۔ اور فرمایا کہ جنتان عن یمین و شمال، کہ جن راستوں پر وہ چلتے تھے ان راستوں کے دائیں بھی باغ ہوتے تھے اور بائیں بھی باغ ہوتے تھے۔ اتنے بڑے بڑے باغات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، یہ تمہارے رب کا رزق ہے، تم کھاؤ بھی صحیح، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ان نعمتوں پر، اس رزق پر تم نے شکر بھی ادا کرنا ہے۔ اور بجائے شکر ادا کرنے کے قوم سبا نے اللہ تعالیٰ کی ناشکریاں شروع کر دی، اور پھر ایسا ہوا کہ اس زمین کے نیچے جو پانی کا منبع تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سارے کے سارے پانی کو خشک ختم فرما دیا، اور کچھ ہی دنوں میں وہ باغات جو تھے، وہ زراعت کی تھی، وہ ساری کی ساری تباہ و برباد ہو گئی۔ اور پھر فرمایا کہ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، کہ جو ہماری ناشکری کرتا ہے کہ ہم اس کو بدلہ بھی اسی طرح دیتے ہیں کہ اس سے وہ نعمتیں پھر واپس ہم چھین لیتے ہیں۔ تو یہ اصول ہے کہ جب تک بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے تو وہ نعمتیں پاس رہتی ہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں بھی واپس لے لیتے ہیں۔ اب دیکھیے ہماری بھی حالت کچھ اس طرح ہی ہے کہ ہمارے اوپر جو مختلف قسم کی وبائیں اس وقت پھوٹ رہی ہے، ایک تو کرونا کی وبا ہے، اور پھر وہ ٹڈی دل آ گیا تھا، اس نے ہماری فصلوں کو نقصان پہنچایا، باغات کو نقصان پہنچایا، اور پھر جو باغات کی اس وقت حالت ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ باغات کی حالت جو اس وقت چل رہی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ دیکھیے باغات آئے یا کوئی بھی فصل آئی تو شکر یہ ہے کہ ہم ایک ایک دانے کا عشر ادا کریں، یہ ہے شکر۔ اور جب ہم عشر ادا کریں گے تو پھر وہ نعمتیں باغات کی صورت میں یا فصلوں کی صورت میں ہمارے پاس موجود رہیں۔ جب ہم عشر ادا نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں واپس لے لیں گے۔ دیکھو دریا کے کٹاؤ میں، دریا کٹاؤ کرتا رہا، اس میں کتنے ہمارے باغات چلے گئے۔ اور پھر ایک بات اور بھی میرے ذہن میں آ گئی ہے، ایک بندہ سوچتا ہے کہ میں تو عشر دے رہا ہوں لیکن اس کے باوجود میرے باغات کے اوپر بیماری بھی آ گئی ہے، اور دریا کے کٹاؤ میں میرے باغات بھی چلے گئے ہیں۔ یہ انسان سوچتا ہے، اور اس سے پھر انسان کا ایمان بھی تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جو نیک عمل تم کر رہے ہو کیا دوسرے کو بھی اس کی دعوت دے رہے ہو یا نہیں دے رہے؟
جو عمل تم کر رہے ہو، عشر ادا کر رہے ہو، تو کیا اس عشر کی دوسرے مسلمان کو بھی دعوت دے رہے ہو یا نہیں دے رہے کہ بھائی تم بھی اسی عبادت پہ عمل کر اور عشر ادا کر؟ یہ بھی اصول ہے کہ اگر ہم جو عمل کر رہے ہیں مثلا عشر دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسرے کو دعوت بھی دے رہے ہیں، پھر تو وہ نعمت پاس رہے گی، ورنہ اصول ہے کہ اگر ہم دعوت نہیں دے رہے تو پھر بھی وہ نعمت واپس چلی جائے گی۔ تو بہرحال تو یہ تیسرا عمل ہے خاتمہ بالایمان، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو مرتے وقت ہمیں کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔